پھر آپ ہمارے پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں اور آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد کل جو ہری پور میں پنجاب میں بائی الیکشن ہوا اس کے متعلق پارٹی کا موقف اور گورنمنٹ کا موقف رکھنا تھا۔ جیسے آپ سب کو پتہ تھا کہ کل خیبر پختونخوا میں ہری پور کے مقام پہ پاکستان تحریک انصاف نے بائی الیکشن میں حصہ لیا اور لاہور کی ایک سیٹ پر جو میاں اظہر صاحب کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی NA 129 اس میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمپین میں حصہ لیا اور اپنا امیدوار نامینیٹ کر کے میدان میں اتارا۔ اگر ہم پس منظر دیکھیں الیکشن کی اور اگر ہم 8 فروری کو دیکھیں کہ 8 فروری میں اس ملک میں جس طریقے سے پورے پاکستان میں جس طریقے سے پنجاب میں خیبر پختونخوا میں سندھ میں بلوچستان میں عمران خان کے نام پہ انقلاب، عمران خان کے نام پہ پاکستانیوں نے عمران خان کے امیدواروں کو ڈھونڈ کے ان کے نشانات کو ڈھونڈ کے ان پہ ٹپے لگائے اور پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب کرایا۔ بدقسمتی سے پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، ہمارے ریزلٹس کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا، ہماری حکومتیں چھینی گئی، ہماری سیٹیں چھینی گئی اور اس سے پہلے بھی آپ نے اس ملک میں ایک فسادیت اور بربریت دیکھی ہوگی جو 9 مئی کے بعد سے شروع ہوئی۔ اصل میں 9 مئی جو تھا وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا۔ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، 9 مئی اس نے کیا جس نے CCTV فوٹیج چھوڑائی، 9 مئی اس نے کیا جس نے 9 مئی سے فائدہ اٹھایا، 9 مئی اس نے کیا جس نے تحریک انصاف کو توڑا، 9 مئی اس نے کیا جس نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیل میں ڈالا، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ FIRs کاٹی، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ملٹری کورٹس میں ڈالا، 9 مئی اس نے کیا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے قائد کو جعلی مقدمات کے اندر اڈیالہ جیل میں بند کیا۔ تو 9 مئی سے تحریک انصاف نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ 9 مئی سے جس نے جو کچھ حاصل کیا وہ اب ساری قوم کے سامنے ہے اور یہ بات بڑی عیا ہے کہ 9 مئی جس نے کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر ہم 8 فروری کی الیکشن کی بات کریں تو 8 فروری کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پارٹی سے جسٹس فائز عیسیٰ نے الیکشن کی رات ہم سے نشان چھینا، الیکشن کی رات پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 17 سیٹوں والے کو پولیٹیکلی انجینئرنگ کر کے پاکستان پہ مسلط کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 17 سیٹیں ہیں اور 17 سیٹیں حاصل کرنے والا جعلی وزیر اعظم اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ کس کے آشیرواد سے ہے، کس طریقے سے وہ پاکستان پہ مسلط ہوا اور کس ایجنڈے کے تحت ہوا، وہ اب سب کے سامنے ہے اور پاکستان کی قوم یہ بات سمجھ چکی ہے۔ کل کے الیکشن کے بارے میں ہم آئیں گے۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں بائیکاٹ کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو پھر آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا کہ پورے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا 5 سے 10% ٹرن آؤٹ تھا۔ آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہے جو ان کے فارم 47 کی رزلٹ کے مطابق ٹرن آؤٹ انہوں نے بتایا ہے تو کوئی ہمیں فوٹیج دکھائے، پھر کوئی ہمیں فوٹیج دکھائے کہ الیکشن جو بوتھس تھے وہاں پہ جو الیکشن سینٹرز تھے جو الیکشن بوتھس قائم کیے گئے تھے وہاں پہ رش کیوں نہیں تھا۔ کوئی ایک فوٹیج ہمیں پورے پنجاب سے دکھائے کہ کسی بھی الیکشن بوتھ پہ وہاں پہ رش ہو۔ تو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% تھا۔ تو عمران خان صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا اور عمران خان صاحب کو پتہ تھا
کہ انہوں نے کس طرح پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ریزلٹس کو مینوپلیٹ کرنا ہے. ان کو پتہ تھا اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حصہ لے گی تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس بائی الیکشن میں جو فرق آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے, اس نے کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. سہیل آفریدی صاحب نے, اس کی ایڈمنسٹریشن نے, اس کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو اور باقی پارٹیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. اور جب اس کے برعکس آپ نے پنجاب میں دیکھا جہاں لاہور میں ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے تو NA 129 پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نہ پوسٹر لگانے کی ہمیں اجازت تھی, نہ ہمیں جھنڈا لگانے کی اجازت تھی, نہ ہم کارنر میٹنگ کر سکتے تھے. ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا, ہمارے لاہور کے صدر کو اٹھایا گیا, ہمارے جو لاہور کے جو ورکرز تھے, جو جلسہ کرتے تھے, جو ریلی کرتے تھے, جو کارنر میٹنگ کرتے تھے, اس پہ ایک FIR کاٹ کے جھوٹی FIR میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یا اس کے خاندان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بلکہ آپ نے برعکس خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ پوری الیکشن کمپین میں, بابر نواز خان کے الیکشن کمپین میں کیپٹن صفدر پہلے دن سے خیبر پختونخوا میں موجود تھے. مریم صفدر کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر اوان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے وہ ہری پور میں موجود تھے. اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے ایک سیاسی بونے ہیں وہ موجود تھے خیبر پختونخوا میں. جاوید مرتضی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور باقی تمام نون کی لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, ریلیز بھی نکالی. اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی. ہم بات اگر ہری پور کی کریں تو ہری پور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریزلٹس آ رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب سب سے آگے تھی, اور ہمارے پاس 517 آؤٹ آف 602 پولنگ سٹیشن جو فارم 45 ہے اس میں ہماری لیڈ 32,000 سے لے کے 35,000 تک ہے. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ فارم 45 پہ تحریک انصاف ہری پور میں یہ الیکشن جیت چکی ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں کہ اس الیکشن کو کیسے مینوپلیٹ کیا گیا, کس طرح ROs اور DROs کے ذریعے دانلی کروائی گئی, کس طرح الیکشن کمیشن کا جو آفس تھا, جو پہلے RO کا آفس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈگری کالج بوائز تھا, اس کو راتوں رات چینج کر کے گراؤنڈ پہ ایک گراؤنڈ وہاں پہ منتخب کیا گیا اور ادھر وہ آفس منتقل کیا جو کہ مخالف کینڈیڈیٹ بابر نواز خان کے ڈیرے کے ساتھ ہے. اس کی کالا بٹ کی جو تحصیل ہے وہاں پہ لے کے گئے, وہاں خندق کی کھودی کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ROs تھے اور DROs تھے وہ الیکشن کمیشن کی لگائے گئے تھے, وہ الیکشن کمیشن نے لگایا تھا. اور پھر آپ پروویژنل گورنمنٹ کو دیکھیں, پروویژنل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری تھی, جو وزیر اعلیٰ اور اس کے ماتحت ایڈمنسٹریشن تھی, اس کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 لے. فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسر کا بھی سائن ہونا چاہیے تھا, وہ بھی تھا, اور پولنگ ایجنٹ کا جو سائن تھا وہ بھی تھا. تو ایک میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ یہ میڈیا کے سامنے ہم ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ لائے ہیں. یہ پولنگ سٹیشن ہے 179, یہ فارم 45 ہے اس پولنگ سٹیشن کا. اس پولنگ سٹیشن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بابر نواز خان کے 140 ووٹ ہیں اور جو ہماری امیدوار شہرناز عمر ایوب ہے اس کی 230 ووٹس ہیں. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ پولنگ ایجنٹ کا سائن بھی موجود ہے اور اس پہ پریزائڈنگ افسر کے سائن بھی موجود ہے. پولنگ سٹیشن نمبر ہے 179. اور جو RO آفس میں پروجیکٹر لگایا گیا تھا جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہو رہے تھے, یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس اسی پولنگ سٹیشن پہ, اور ہم نے اس کو انڈر سرکل بھی کیا ہے, یہ ہم میڈیا کو بھی دیں گے اس کے بعد. وہ پولنگ سٹیشن 179 جہاں پہ بابر نواز کے ووٹ تھے 140, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ووٹ جو ہیں وہ 216 ہے. 140 فارم 45 پہ ہے. RO آفس کے جو سسٹم ہے, جو ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ ریزلٹ پنچ ہوتے ہیں, وہاں پہ جو بابر نواز کے ووٹ ہیں 216, اور جہاں پہ PTI کی امیدوار کی 230 ووٹ تھے RO آفس میں 125 ہے. اس طرح کے کئی فارم 45 ہمارے پاس ہے
جس میں فارم 45 پہ 1 ووٹ ہے اور آر او آفس کے جو لگائی گئی اسکرین تھی اس پہ دوسرے ووٹ درج کیے گئے ہیں. ہماری تمام پروویژنل حکومت کی اور خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی یہ کوشش تھی کہ الیکشن صاف و شفاف ہو. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور اس بات پہ ہمارا بلیف ہے کہ جمہوریت میں ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. جمہوریت میں جس کو ووٹ پڑتا ہو اسی کے ڈبے سے اسی کا ووٹ نکلے. لیکن ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کے اعلیٰ کاروں نے، الیکشن کمیشن نے جس طرح الیکشن کو مینوپلیٹ کیا اپنے آر اوز کے ذریعے اور ڈی آر اوز کے ذریعے. ایڈمنسٹریشن نے آر اوز اور ڈی آر او سے رابطہ بھی کیا، ان کو تلقین بھی کی کہ آپ داندلی سے باز آئیں اور جو ریزلٹس ہیں اسی طرح اس کو پنچ کریں. لیکن جب آر او آفس ڈگری کالج سے چینج کر دیا گیا تو وہاں پہ خندق کی کھودی گئی. وہاں پہ اس آفس کو پھر کیو آر ایف نے، آرمی کے نوجوانوں نے اور ایف سی نے ٹیک اوور کیا، اور وہاں پہ نہ پولیس کو نہ ایڈمنسٹریشن کو اندر جانے کی اجازت تھی. ہمارے تحریک انصاف کے امیدواروں کو باہر نکالا گیا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. تحریک انصاف کے کارکن باہر روڈوں پہ تھے، تحریک انصاف کے امیدوار باہر روڈ پہ تھے، تحریک انصاف کے جو ہری پور کے ہمارے ایم پی ایس تھے وہ باہر روڈ پہ تھے. اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہاں ٹیک اوور ہو چکا تھا اور وہاں پہ ریزلٹ چینج کر دیے گئے تھے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی تصویر اعلیٰ نے، وزیر اعلیٰ میں نہیں کہوں گا اس کو، وہ تصویر اعلیٰ ہے، اس نے ابھی ایک میڈیا بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پنجاب کو فتح کر دیا ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں جو سیٹ تھی وہ بھی جیت لی ہے. تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی تھا. تحریک انصاف کو تو آپ نے سیاسی عمل سے باہر کر دیا تھا، یا پھر تحریک انصاف کی جو لائک مائنڈڈ پارٹیز تھی، چھوٹی پارٹیاں، ان کو بھی آپ نے انتخابی عمل سے باہر کر دیا تھا. تو نون کا مقابلہ نون سے ہی تھا. اور جو آپ نے پنجاب میں ٹرن آؤٹ دیکھا 5 سے 10%، یہی مسلم لیگ نون کا ووٹ پنجاب میں رہ گیا ہے. انہوں نے ہمیشہ امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے کھیلا ہے، اور کل اس کے مثال آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں انہوں نے امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے مسلم لیگ نون سے مقابلہ کر کے فرسٹ اور سیکنڈ آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یہ ریفرینڈم تھا، تو ریفرینڈم تو ڈکٹیٹر کراتا ہے، ریفرینڈم تو ڈکٹیٹر کا کام ہے، ریفرینڈم تو ضیاء الحق کا کام تھا، ریفرینڈم تو جنرل پرویز مشرف کا کام تھا. تو اس کی مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ وہ آج بھی ریفرینڈم پہ ان کا مائنڈ سیٹ، اور وہ یہ سوچ بھی رہے ہیں اور وہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے، اور یہ ریفرینڈم کا نام الیکشن کو دے رہے ہیں. الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوری عمل ہوتا ہے. الیکشن میں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنی مرضی کا رہنما چنتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنے مرضی کا لیڈر کو ووٹ دیتے ہیں، الیکشن میں لوگ اپنے مرضی کے امیدوار کو کمپین بھی کرتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آئی. اور میں صرف مریم نواز کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے جو مہر شرافت سے اپنا الیکشن ہارا ہے، آپ نے اپنی سیٹ، جس سیٹ پہ آپ جیت کے سی ایم پنجاب بنی ہوئی ہیں، وہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مہر شرافت نے جیتا ہے. ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اپنا حلقہ کھولیں. وہ سیٹ جسے آپ فارم 47 پہ جیت کے آئی ہیں، یہ مہر شرافت کی سیٹ ہے. تو آپ تو انلیگل طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدے پہ براجمان ہیں. انہوں نے مزید جنرل فیض کا ذکر کیا، عطا بندیال کا ذکر کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں. ان کو جسٹس فائز عیسیٰ یاد نہیں آتا، ان کو جنرل جیلانی یاد نہیں آتا، یہ ضیاء الحق کی جو بیٹے ہیں وہ ان کو یاد نہیں آتا. اور انہوں نے جس طریقے سے فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی جس طریقے سے یہ حکومتوں میں آئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انہوں نے خیبر پختونخوا میں کرپشن پہ بات کی. تو میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ نے جو 2 سال میں آئی ایم ایف کی رپورٹ پچھلے دنوں آئی ہے، جو رات کے اندھیرے میں پبلش ہوئی ہے، اور اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے 5300 ارب کی کرپشن کی ہے، اور یہ آئینے کا ایک رخ ہے. آپ اس رپورٹ پہ بھی بات کریں، آپ آئی پی پیز پہ بات کریں جو آپ نے انرجی کے معاہدے کیے ہیں نواز شریف نے، جو اس ملک کو آپ نے سب سے بڑا نقصان دیا ہے، جو اس ملک کو آپ نے پتھر کے زمانے میں لے کے گئے ہیں.
تو پنجاب میں اس وقت انڈکلیئر مارشل لا ہے، اور ایک ڈکٹیٹر ایک فلم تھی آپ سب نے دیکھی ہوگی. ڈکٹیٹر فلم میں ایک وہ جو ہیرو تھا وہ رننگ کی جو کمپٹیشن تھا، جب وہ بھاگ رہا تھا جو اس کے ساتھی اس کے ساتھ جو بھاگ رہے تھے جو مقابلہ کر رہے تھے تو ان کو گولیاں مار رہا تھا، اور وہ اکیلا ہی اس کمپٹیشن میں بھاگ رہا تھا. تو مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ان پہ ایف آئی آر بھی درج کرتے ہیں، اور وہ میدان میں اکیلے دوڑ کے فرسٹ آنے پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم الیکشن جیت گئے ہیں. تو یہ الیکشن آپ کو مبارک ہو، مسلم لیگ نون کو ہرا کے کل پنجاب کے الیکشن جیتے ہیں. تو یہ ایک بریف پریس کانفرنس تھی ہری پور میں جس طرح دھاندلی کی گئی اس بارے میں، اور جو بہترین رول اس صوبائی حکومت نے پلے کیا ہری پور میں، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو فلور اوپن ہے. جان صاحب سے بتائیں کہ فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی نے کل کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اس الیکشن میں، کیونکہ اب تو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور مخالف امیدوار کے فارم 45 کے مطابق کتنے؟ 1,63,000 جیتے ہیں نون نے، اور 1,22,000 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیے فارم 47 کے ذریعے. اچھا شجاع صاحب یہ بتائیے، خیبر پختونخوا میں آپ کی قوت ہے، وہاں پر ایڈمنسٹریشن آپ کے وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے، پھر آپ کس طرح ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی؟ پوری ایڈمنسٹریشن صوبائی حکومت، دیکھیں ایڈمنسٹریشن نے کوئی دھاندلی نہیں کی، دھاندلی الیکشن کمیشن پاکستان نے کی ہے. دھاندلی کے اہلکار وہ بنے ہیں آر اوز اور ڈی آر اوز جو تھے وہ ان کے نمائندے تھے. آر اوز اور ڈی آر اوز نے اس الیکشن کو مینوپولیٹ کیا، کیونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہماری انڈر تھی، جو صوبائی حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہمارے انڈر پولیس اور ایڈمنسٹریشن تھی، ہمارا کام جو تھا وہ پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کلیکٹ کرنا، وہاں پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ سے سائن کرانا اور پریزائڈنگ آفیسر سے سائن کرا کے آر او آفس لے کے جانا تھا. تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف یا پروویژنل حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے بہترین طریقے سے نبھائی ہے. ہم نے تمام پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کلیکٹ کی ہیں پولنگ ایجنٹ کے سائن کے ساتھ، پریزائڈنگ آفیسر کے سائن کے ساتھ، اور وہ جو فارم 45 ہے وہ ہم نے آر او کو ہینڈ اوور کی ہیں. آر او جو تھا وہ ای سی پی کا نمائندہ تھا، آر او جو تھا وہ الیکشن کمیشن کا تعینات کردہ تھا. آر او نے یہ ساری مینوپولیشن کی ہے. جو ہمارے فارم 45 جو ہماری ذمہ داری تھی، جو حکومت کی ذمہ داری تھی، جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، وہ ہم نے بہترین طریقے سے نبھائی ہے. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کو دی ہے، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ باقی سیاسی پارٹیوں کو دی ہے، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو دی ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اور فیڈرل حکومت اور مسلم لیگ نون نے آر او کا الیکشن کرا کے آر او کے ذریعے اس پورے الیکشن کو سبوتاج کیا ہے، اور آر او کے ذریعے ہی لوگوں کے ووٹ کو ضائع بھی کیا ہے. اور انہوں نے یہ دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگوں کا ووٹ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہوگا وہی جو وہ مینوپولیٹ کرنا چاہتے ہیں. بھی بتائیں کہ جو ملوث ہیں دھاندلی میں آر او ہیں یا کوئی اور، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ بالکل، سی ایم صاحب نے بڑی واضح ہدایت کی ہے آج کہ ہم اس پہ انکوائری کریں گے، پارٹی اس پہ انکوائری کرے گی. جو کلاس 4 سے لے کے ڈی سی تک جو تحریک انصاف اور پروویژنل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں، یہ پوری انکوائری ہم ہیلڈ کریں گے، اور جو بھی اس میں قصوروار ہوگا کلاس 4 سے لے کے ڈی سی تک اس کو سزا بھی ملے گی اور سزا و جزا کا عمل بھی ہوگا. جان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک الیکشن نہیں تھا، مستقبل کے الیکشن کے لیے ایک قسم کا بتا دیا کہ اس طرح ہوگا، تو اس کے لیے کوئی پلان کیا ہے؟ دیکھیں بالکل، یہ تو 8 فروری سے ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا. 8 فروری میں بھی خیبر پختونخوا میں ہماری سیٹی چرائی گئی ہیں. 8 فروری کو بھی ہمارا مینڈیٹ پہ خیبر پختونخوا میں ڈاکہ ڈالا گیا، پورے پاکستان میں تو ڈالا گیا ہے. تو بالکل پشاور میں جو 8 سیٹیں ہماری 8 صوبائی سیٹیں اور ایک قومی سیٹ ہماری مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، چرائی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں تھی، ہم نے بھرپور اس کی جہاں جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے تیاری کی تھی. لیکن جب فورسز نے ساری چیزیں ٹیک اوور کی تو پھر پروویژنل گورنمنٹ بھی بے بس نظر آئی، ایڈمنسٹریشن بھی بے بس نظر آئی، پولیس بھی بے بس نظر آئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جب خندق کی کھودی گئی، رات کو ہمارے لوگوں کو باہر نکالا گیا، تحریک انصاف کے امیدوار کو باہر نکالا گیا، تو ہمیں اس وقت پتہ لگ گیا تھا کہ دوبارہ فارم 47 والی گیم جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے.
वज़ीर आला साहब पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो मंशियात के धंधे में मुलविस और पीटीआई वाले, क्या कहेंगे इस हवाले से इल्ज़ाम? इख्तियार वली साहब जो हैं एक बेशरम आदमी है, ना उसकी शर्म है और ना उसको कोई हयाती है। वो एक हारे हुए शख्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वो जिस इलेक्शन में खड़े होंगे जलालत उसकी नसीब में लिखी हुई है। वो PK-88 से भी हारे हैं, NA-33 से भी हारे हैं। अब वो अपने एक नौकरी पे लगे हुए हैं, वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं, वो बूट पॉलिश कर रहा है। और मैं उसको ये पैगाम दे रहा हूँ कि इस हद तक आप ना गिरें, नौकरी आपकी लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून भी बूट पॉलिश कर रही है, वो भी पे है, आपको भी थोड़ी बहुत पे मिली हुई, आप भी एक जाली वजीर आज़म की जाली कोऑर्डिनेटर बनी हुई है। और इस कैमरे के ज़रिए मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आए खैबर, हम भी चलते हैं आपके साथ, तमाम कैमरे भी लेके जाएंगे। जिस चैनल का कैमरा उनको पसंद है, जिस चैनल का एंकर उनको पसंद है, क्योंकि उनको आदत है एम्पायर को साथ मिलाने की, वही एंकर हम साथ लेके जाएंगे, वही कैमरा हम साथ लेके जाएंगे। और हम ये खैबर में हमें दिखाएं कि सुहेल आफरीदी की वो कौन सी ज़मीन है जिस पे ओपीएम काश्त हो रही है, वो कौन सी ज़मीन जो सुहेल आफरीदी के नाम पे है या उसके ख़ानदान के नाम पे है जिस पे ये धंधा हो रहा है। फिर मेरा उससे भी एक सवाल बनता है, और ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, और आपने ये सवाल इख्तियार वली साहब से करना है कि इख्तियार वली साहब के जो खैबर में हो रहा है ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 20 सालों से हो रहा है। जब से मिलिट्री ऑपरेशन इस सूबे में लॉन्च किया गया तब से ये फसल काश्त की जा रही है। ये फसल किसके ज़ेरे निगरानी काश्त हो रही है? कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है? कमाई कौन लेके जा रहा है? जो पैसे यहाँ से आते हैं वो किसके ज़ेरे निगरानी हो रही है? और ये हम वहाँ के लोकल लोगों से भी पूछेंगे कि ये लोकल लोग आपको बताएंगे कि इस फसल को कौन काश्त कर रहा है, कौन इसकी ज़ेरे निगरानी कर रहा है, कौन इससे फ़ायदा हासिल कर रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लोकल लोग बताएंगे। और इससे बढ़ के एक सवाल ये है कि जो बलूचिस्तान की ओपीएम कैपिटल की रिपोर्ट है टेलीग्राफ की, तो बलूचिस्तान पे बात क्यों नहीं कर रहे कि बलूचिस्तान की तो 65,000 एकड़ पे ओपीएम की काश्त है, यहाँ पे तो ये 12,000 कह रहे हैं। तो इख्तियार वली साहब झूठे शख्स हैं, सारी उम्र उन्होंने झूठ का सहारा लिया है। लेकिन अब पहली दफ़ा मैं उसको पैगाम दे रहा हूँ कि आपको टक्कर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी मिला हुआ है इत्तलात का, और जब तक मेरे पास इत्तलात की डिपार्टमेंट है हम आपको झूठ का सहारा नहीं लेने देंगे। हर झूठ आपका बेनकाब करेंगे, और जो झूठ आप बोलेंगे उससे ज़्यादा आपको बेनकाब हम करेंगे। इज्जत का दावा करेंगे? बिल्कुल, हम उसको कोर्ट में घसीटेंगे। वज़ीर आला साहब उसको नोटिस भिजवा रहे हैं, हम उसको कोर्ट में घसीटेंगे और इंशाल्लाह अब ये चीज़ें वो साबित करेंगे, या फिर वज़ीर आला से और इस सूबाई हुकूमत से और इस हाउस से, क्योंकि उसने पार्लियामेंटेरियन का भी जिक्र किया। तमाम पार्लियामेंटेरियन उस पर हद इज़्ज़त का दावा करेंगे, या तो इस सब से वो माफ़ी मांगेंगे या फिर वो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसका सामना करेंगे। कोई बंदा नहीं था कि एक ही खानदान में जब एक बंदा नाअहल हो गया तो उनकी खातून को टिकट दे दिया गया। बाबर नवाज उनके मुकाबले में जो थे वो हर जगह पहुंच रहे थे, अवामी नुमाइंदा बनकर सामने आ रही है, खातून बाहर निकलती नहीं। देखें जो जहाँ तक आप मोरसियत की बात कर रहे हैं, तो उमर अयूब साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने की सज़ा भुगत रहे हैं। वो फ्लोर पे जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते थे, जिस दबंग अंदाज से वो बोलते थे, उसी की पदाश में उसको 50 साल की सज़ा हुई है। उसी की पदाश में उसको 76 से ज़्यादा FIR उस पे हैं। और जब एक बंदे को इमरान खान की बयानी की वजह से, तहरीक इंसाफ की वजह से सज़ा होती है, तो फिर ये उसका सवाबदीद भी होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कोई कैंडिडेट लेके आए, क्योंकि उसने वफादारी की सज़ा पाई है। तो उमर अयूब की मर्जी से ये टिकट दिया गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बैक किया। और जिस तरीके से फॉर्म 47 की रिजल्ट मैनिपुलेट किए गए, इलेक्शन हम जीत चुके थे, टिकट का कोई इशू नहीं था, ना ही उम्मीदवार का इशू था। उमर अयूब साहब खुद कंपेन कर रहे थे, अदील साहब कंपेन कर रहे थे, वहाँ के MP है हमारे हरीपुर के, अरशद साहब थे, अकबर साहब थे, पूरी पार्टी, जुनैद अकबर साहब वहाँ खुद मौजूद थे। तो ये सारी पार्टी की एफर्ट थी, लेकिन हम मैदान पे नहीं हारे, हम RO ऑफिस के अंदर हारे। अच्छा, मैं एक मिनट थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं अदील साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के, और हरीपुर से हमारे हल्का PK-48 के MPA भी हैं। तो ये कल ख़ुद ग्राउंड पे मौजूद थे, पूरी कैंपेन को इसने ख़ुद लीड किया। तो वो जो हकीकतें हैं वो ये बेहतर तरीके से मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे, तो मैं अदील साहब को दावत देता हूँ
کہ وہ میڈیا کے سامنے اپنی جو اس کا ورژن ہے، جو بیانیہ ہے وہ رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی میں آپ سب کا، پریس کا، اپنے منسٹر صاحب کا، عرفان سلیم صاحب کا، سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ہمارا پروٹیسٹ ہری پور میں چل رہا تھا، وہ مجھے چھوڑ کے ادھر آنا پڑا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ کل ہوا کیا ہے. ایکچولی جی میں سب سے پہلے اپنے ہری پور کی عوام کا، اپنے ہمارے اس جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ تھا NA-18، اس میں 3 پروونشل اسمبلی کے حلقے بنتے ہیں. PK-46 جو ہے اس کا اکبر ایوب خان کا ہے، PK-47 جو ہے ارشد ایوب خان کا ہے، اور PK-48 کا میرا ہے جی وہاں سے. اور میں ان تمام لوگوں کا، اس پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھرپور ہمیں سپورٹ دی ہے، اور ہم ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم تقریباً 30,000 سے 35,000 کی لیڈ سے ہم وہاں سے جیتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. ابھی انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے رزلٹس کو جو الیکشن کمیشن آفس میں RO نے اس طرح چینج کیے ہیں کہ جو فارم 45 ملے ہیں وہ انہوں نے جو ہمارے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے جا کے جو جمع کروائے ہیں، انہوں نے وہ والے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکے، اور ان کے پاس پہلے کے فارم پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں. ہمارے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. جب ہمارے پر، اور ہمیں کسی بندے کو وہاں پہ الاؤ نہیں تھا ایک بندے کے علاوہ، اور انہوں نے پورا ایریا کارڈن آف کیا ہوا تھا، اور بندوں جو ایک تھا اس کو بھی باہر نکال دیا، اور اس کے باہر انہوں نے خندقیں کھود دی. آپ وہاں پہ جائیں گے، ہمارے RO آفس کے بعد لوگوں کو جانے کے لیے درمیان میں خندقیں انہوں نے کھود دی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ یہاں پہ پہنچ نہ سکے، اور تمام باربڈ وائرز لگا کے اس علاقے کو انہوں نے کارڈن آف کر دیا. جب ہم نے کہا کہ آپ ہمارے یہ جو ریزلٹس ہیں اوریجنل فارم 45 کے جو پریزائڈنگ آفیسرز دے رہے ہیں، آپ ان کو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی آپ لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. جب ہم آپ کو فارم 49 دیں گے اس سے پہلے آپ ریکنسائل کریں، نہیں تو آپ کورٹس میں چلے جائیں. ہم وہاں پہ بندے وہاں پہ آ گئے، ہمارے لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے لگے وہاں پہ بیٹھ کے، کیونکہ یہ صبح ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، ہم امن و امان کی پوزیشن کو ہاتھ میں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو بڑا تسلی دی، ان کو پرامن رہنے کا کہا، اور ہم نے کہا کہ ہم اس کی لیگلی فائٹ کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بندہ قانون کو ہاتھ میں کسی کو ہم نے لینے نہیں دیا. ہم نے وہاں پہ لوگوں کو بڑا پرامن اور بڑی کوشش سے ہم نے لوگوں کو وہاں پہ پرامن رکھا. رات کو 2 سے 2:30 بجے وہاں پہ ہری پور کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو روڈوں پہ تھے، اور انہوں نے بڑی مشکل سے ہم نے ان کو سنبھال کے رکھا، اور صبح ہوگی اس تک. اور آج بھی آپ دیکھیں ہری پور میں تمام لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی دھاندلی آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے نے جو کوشچن کیا ہے کہ آپ نے ٹکٹ جو ہے ان کی مسز کو دیا ہے، یہ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہوا تھا. اس ٹکٹ پہ جب انہوں نے کہا کہ پھر اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے کسی بندے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، تو کل یہی اپوزیشن نے یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ٹیم ممبر کے ساتھ نہیں کھڑی، جس کو 50 سال کی سزا ہوئی ہے، جس کو سیٹ اسے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، اس کے اکاؤنٹس سیل کر دیے گئے، اس کا پاسپورٹ ختم کر دیا، اس کا ID کارڈ ختم کر دیا، اس کو مطلب پورا ان کو وہ سلسلہ کر دیا. کل لوگوں نے کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، اس کے اوپر ہم نے کیا. لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ جتنا سلسلہ ہوا، ان کو اچھی طرح پتا تھا. انہوں نے جو RO کو الیکشن کمیشن خود وہاں پہ جا کے بٹھایا، ان کو جب یہ پتا چلا، جب ان کو پتا چلا کہ یہ سیٹ وہ ہار رہے ہیں، ان کے تمام ان کے یہ جو وفاقی وزیر مشیران یہ سارے وہاں پہ سریعام کمپین کرتے رہے، وہاں پہ جا کے آن کے یہ بیٹھے رہے ہیں، اور ان کو فل پتا تھا کہ یہ سیٹ یہ نہیں نکال سکتے. خیبر پختونخوا پورا پاکستان عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے، اور اسپیشلی جو آپ کا ہے خیبر پختونخوا جو ہے KP کے، یہ تو ہے ہی عمران خان کا. اور ہری پور کل بھی عمران خان کا تھا، الحمدللہ آج بھی عمران خان کا ہے، اور کل بھی انشاءاللہ رہے گا. اور ہم آپ سب کو
یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم بہت واضح میجورٹی کے ساتھ جیتے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو سلسلہ ہوا ہے ایک نیا سلسلہ ایجاد ہوا ہے. پہلے فارم 47 چینج کرتے تھے, اس دفعہ فارم 45 انہوں نے اپنے بنا کے پہلے کے رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے کلیئر, جس طرح ایک حلقے کا تھا, میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک پولنگ اسٹیشن ہے نوردی, وہاں پہ پی ٹی آئی کی مثال کے طور پہ 525 ووٹیں نکلی ہیں اور جو پی ایم ایل این کی ہے اس کی ووٹیں وہاں پہ 125 نکلی ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پی ایم ایل این کی ووٹیں 625 کر دی ہیں اور جو پی ٹی آئی کی ووٹیں ہیں وہ 75 کر دی ہیں. میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ آر او آفس میں اور فارم 45 میں ٹوٹل ڈفرینس. آپ نے منسٹر صاحب نے شاید آپ کو بتایا تھا, شفیع جان صاحب نے آپ کو, کہ اس طرح کا یہ سلسلہ ہوا ہے اور یہ ظلم اور بربریت کو بھی کراس کر چکے ہیں. اور اس طرح انشاءاللہ ہم کسی صورت بھی ان کے ساتھ ہر جگہ پہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم قانون اور عدالت کے راستے بھی اپنا رہے ہیں. اور آج بھی سارے پروٹیسٹ وغیرہ ہری پور میں سارے چل رہے ہیں اور ہم نے سب کو پرامن رہنے کا کہا ہے تاکہ کوئی وائلیشن نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.